آج 1 سال ہو گیا میرے بچے اسکول نہیں جا رہے. میرا دل اس ٹائم پہ دکھتا ہے جب میرا بیٹا دیکھ کے مجھے روتا ہے نا, اور وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بابا مجھے اٹھا لیں, اور میں اس کو نہیں اٹھا پاتا وہ اس ٹائم پہ. یاسمین کی آنکھوں سے پانی نہیں, لہو ٹپکتا ہے. ہم نے ان کی ماں کو قائل کیا ہے کہ وہ زارا کو اپنے ساتھ رکھیں. سریام کی ٹیم کے نیکی کے سفر کا ایک جائزہ اس ہفتے کے سریام میں. یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی کاوش ہے کہ ہم ان تک پہنچتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو ہمت اور طاقت دے. یہ ہمارے اقرار بھائی کی محنت ہے. ہم سارا سال یہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اگر پتہ نہیں, بہت زوردار تالیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اقرار بھائی کا حوصلہ بڑھائیں. رمضان المبارک میں سریام کی ٹیم کی جانب سے مستحق پاکستانیوں کی مدد کرنے کے سلسلے یعنی نیکی کے جائزے کا آج دوسرا پروگرام ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے نیکی سیگمنٹ کے اغراض و مقاصد ARY ڈیجیٹل کی رمضان نشریات میں اس سیگمنٹ کی ذمہ داری خود مانگ کر لینے کی وجہ اور اس کی تکمیل کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا تفصیل سے ذکر کیا تھا. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیوں گزشتہ برس شان رمضان میں آنے والی ضعیف خاتون اب بھی حال روڈ پر بھیک مانگ رہی ہیں, جبکہ ہم اپنے وعدے کے مطابق ہر مہینے کا ان کا خرچ باقاعدگی سے ان کو بھجوا دیتے ہیں. آپ چاہیں تو سریام 15 جولائی 2016 لکھ کر انٹرنیٹ پر یہ پروگرام بآسانی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اپنی اس مشکل کا ذکر بھی کیا تھا جس کے باعث گزشتہ سال کی مہمان ماں بیٹی کو گھر کی رقم دلوانے میں 1 سال کا عرصہ لگ گیا تھا, اور یہ تفصیل بھی آپ سریام 15 جولائی لکھ کر انٹرنیٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت سے سوالوں کے جواب بھی. لیکن الحمدللہ ہر معاملے میں جلد یا بدیر, مشکل سے یا پھر آسانی سے ہم نے ہر مستحق کی مدد کو یقینی بنایا. اسی لیے گزشتہ برس کی طرح ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ سخت دشوار راستہ اس رمضان بھی اپنانے کا فیصلہ کیا, اور یہ سب رمضان المبارک گزر جانے کے بعد بھی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں بانٹنے کا عمل صرف ماہ رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد کیسے کیسے لوگ مدد کے مستحق ہیں, اور ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے ماہ مقدس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے 2 رمضان المبارک تک کا احوال آپ کے سامنے رکھا تھا, اور آپ سب کے ذہنوں میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب بھی. آج 3 رمضان المبارک سے آغاز کرتے ہیں کہ ARY ڈیجیٹل کی رمضان نشریات کے نیکی سیگمنٹ میں کیا ہوا اور کیسے محب وطن پاکستانیوں کا روشن چہرہ ابھر کر ہم سب کے سامنے آیا. 3 رمضان المبارک کو رمضان نشریات میں ایک شہید ٹریفک پولیس اہلکار شکیل کے اہل خانہ ہمارے مہمان تھے, اس غرض سے کہ شکیل صاحب کے توسط سے سبھی شہید اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والوں کے اہل خانہ پر کیا گزرتی ہے, یہ بتانے کے لیے ہم نے ایک پیکج بھی آن ایئر کیا. ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر چند ثانیوں کے لیے ابھرنے والی ایک خبر دیکھتے ہیں, نامعلوم افراد کی فائرنگ, پولیس اہلکار شہید, اور اگلے ہی لمحے اس خبر کو بھول جاتے ہیں. ہم ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ چند سیکنڈ کے لیے ٹی وی پر آنے والی کوئی خبر نہیں, بلکہ ایک پورے خاندان کے اجڑ جانے کی داستان ہے. فرض کی راہ میں شہادت پانے والوں کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی کلائیاں ہمیشہ کے لیے سونی ہو جاتی ہیں, نہ جانے کتنی بیٹیوں کے مہندی رچانے کے خواب زمیں بوس ہو جاتے ہیں, نہ جانے کتنی بہنیں بے آسرا ہو جاتی ہیں, اور نہ جانے کتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں سے لپٹ کر روتی ہیں. اور ہم کبھی یہ سب سوچتے ہی نہیں.
کراچی میں نہ جانے ایسی کتنی داستانیں ہر گلی، ہر محلے اور ہر علاقے میں بکھری ہوئی ہیں۔ عائشہ منزل پر ڈیوٹی کے دوران شہید کر دیے جانے والے ٹریفک پولیس اہلکار شکیل احمد کا خاندان بھی ایسے ہی کرب کا شکار ہے۔ 6 بیٹیاں، بیوہ اور بھائی کو دیوانہ وار محبت کرنے والی بہنیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ کل ہم نے جانا ہے قبرستان، تو پھول لیتے آنا، جمعہ کہتے تھے اس کو گھر میں نے کہا جمعہ پھول لیتے آنا، ہم کل قبرستان چلیں گے نا، تو 3 ہٹی جاؤ گے، لیکن اگر گرمی زیادہ ہو تو مت جانا، چاہے مہنگے ملیں ہم ادھر سے ہی لے لیں گے۔ تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ کون جانتا تھا کہ ہاں، میں یہیں چھوڑ کے اور خود چلا گیا، دونوں نے جانا تھا، چلا گیا۔ بہت خیال کرتے تھے ہم لوگوں کا ہر چیز میں۔ نہیں بیٹا، بھائی نہیں تھا، میرا بیٹا تھا بڑا، وہ بھی میرا بیٹا تھا، میں نے اس کو پالا تھا، اور میں یہ نہیں سوچا کہ میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب کیا کر سکتی ہوں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک اس کے بچوں کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، ایسا اللہ پاک لوگوں کے دل میں رحم ڈال دے۔ ان کی 2 گولیوں نے بیٹا سب کچھ ختم کر دیا میرا بچہ۔ میرے میاں ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے خون صاف کرتی رہی اپنے ہاتھوں سے، لیکن اتنی مشکل سے اتنا خون بنتا ہے، اور میرا بچہ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں آپ کا ایسا انتظار کر رہی تھی، بہت مشکل سے یہاں آئی ہوں۔ بس پھر آپ پیار دے دیں اور دعاؤں میں بالکل جتنا میرا آپ بچہ کو سلامت رکھیے۔ بس سمجھیں کہ میں بیٹا ہوں آپ کا، میں بھائی ہوں آپ کا، اور ان بہنوں کا بھائی ہوں۔ بس جو ہم کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ، کم سے کم ساتھ ضرور ہیں آپ کے انشاءاللہ۔ شکیل احمد اور فرض کی راہ میں شہید کر دیے جانے والے دوسرے اہلکاروں کا خون ہم پر بحیثیت قوم ایک قرض ہے۔ ہم اپنے لہو سے ارض وطن کو سیراب کرنے والوں کے یتیم بچوں کے مقروض ہیں۔ آئیے آج اس قرض کا بوجھ کچھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چار رمضان المبارک کو ہم نے ناظرین کی ملاقات مائرہ سے کروائی۔ 1 سال پہلے رمضان نشریات کے نیکی سیگمنٹ میں ہماری مہمان بننے والی مائرہ کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ہم نے ایک رپورٹ بھی آن ایئر کی۔ یہ ٹی وی پہ آئے کیا؟ ابھی آپ بھی ٹی وی میں ہوگی، پر میں اندر دوبارہ چلے جائیں گے ٹی وی کے اندر۔ میں ٹی وی کے اندر چلی جاؤں گی، ہاں پھر آ جاؤں گی، پھر باہر آ جانا۔ وہ بچی جو اسکول نہیں جا سکتی اپنی بیماری کی وجہ سے، مائرہ ہمارے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، کھا پی رہی ہے، بڑا مزہ کر رہی ہے۔ ہم اس وقت پریشانی میں لائٹ شیٹ کر رہے تھے۔ کیا کھایا آپ نے مجھے بتاؤ؟ نگیٹس، اور کیا کھایا؟ پرنکل کھائے، اور واو، تالیاں مائرہ کے لیے۔ ارے واو واو واو، اس کو بولتے ہیں گولڈ میڈل، گولڈ کلر کا۔ واہ جی، مائرہ نے بھی گولڈ میڈل جیتی آج تو۔ بابا نے تو ڈیزنی لینڈ کا بولا تھا، اور بابا یہاں لے آئے۔ ایک تو اس کا کھانا ہے نا، یمی کھانا نہیں ہوتا۔ وہاں دربار کی پیاری نہاری، وہاں جو بات کی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں تاکہ میری کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ مائرہ ہمارے ساتھ امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے براہ راست موجود تھی۔ اسے اب اور زیادہ آکسیجن کی ضرورت رہنے لگی تھی، سو اس نے ماسک پہن کر ہی ہم سے بات کی۔ تو پاپا آپ کو کیا کہہ کے لے کے آئے تھے یہاں کہ ڈزنی لینڈ لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ ڈزنی ابھی جاؤں گی۔ ڈزنی ابھی جاؤ گی؟ انشاءاللہ جاؤ گی، انشاءاللہ۔ ہم نے پورے پاکستان سے مائرہ کی صحت یابی کی دعا کی درخواست کے ساتھ ساتھ مائرہ اور اس کے والدین سے براہ راست رابطے کے لیے ان کی تفصیلات بھی نشر کیں۔
مائرہ کے ساتھ اس روز لاہور کی ایک بلند ہمت اور پرعزم خاتون شازیہ بی بی بھی نیکی کی مہمان تھیں۔ اس خاتون نے کس طرح زندگی کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور کس طرح اپنا اور اپنے بچوں کا رزق اکٹھا کرنے کا سامان کیا، اس پر بھی ایک تعارفی پیکج ناظرین کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ اسے دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ وہ شازیہ بی بی کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لاہور کی تپتی سڑکوں پر ہمیں کئی گھنٹے سے ایک خاتون کی تلاش تھی، وہ خاتون جس نے شاید تقدیر کے سامنے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس نے معاشرے کے معیارات کے خلاف لڑائی کی ٹھان لی تھی، وہ خاتون جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو شاید پاکستان میں کوئی عورت نہیں کرتی۔ عورت شازیہ بی بی تھی جو دن بھر لاہور کی سڑکوں پر انتہائی سخت گرمی میں ٹرائی سائیکل چلا کر آئس کریم فروخت کرتی تھی۔ آئس کریم کمپنی سے اس کا علاقہ ٹریس کرنے کے بعد بالآخر وہ باغبان پورا کی ایک سڑک پر ہمیں دکھائی دے ہی گئی۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی ہم نے بڑی کراچی میں بیٹھ کے سنا کہ آپ بڑی ہمت سے کام کر رہی ہیں اور ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو سلام پیش کریں کہ آپ نے بچوں کے لیے ماشاءاللہ بجائے اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بجائے اس کے کہ کسی سے مانگیں، اپنی محنت سے آپ ہی کما رہی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے آپ نے خیال آیا کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں؟ پانچ بچے کمان والا کوئی نہیں سے گا۔ اچھا، تو پھر میں دیکھ کے نا لوکاں والا تو پھر میں اپنا کمانا شروع کر۔ اور عورتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں؟ میں نے اس عورت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ آپ بڑی باہمت ہیں، آپ نے اپنی آنکھیں بھیگنے نہیں دی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک آنسو دائیں آنکھ سے ٹپک گیا۔ شاید شازیہ بی بی کے اندر کی عورت جاگ گئی تھی۔ بڑی آپ ہمت والی عورت ہیں، بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آنسو بھی ابھی تک آپ نے روکے ہوئے ہیں۔ اور کوئی اچھا کام اس سے بہتر جو آپ گھر بیٹھ کے مسافہ کر سکیں وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر آپ کے لیے؟ پانا بہتر ہوئے گا جو کوئی چاہے کوئی بنا کے دے تو میں آپ محنت کرنے کے ہے۔ یعنی آپ یہ محنت کر رہی ہیں، آپ تو کوئی محنت کر سکتی ہیں ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی وہ شک نہیں ہے۔ شازیہ بی بی ہمیں اپنے گھر بھی لے کر گئی، جی ہاں، کھلے آسمان کے نیچے صرف ایک چارپائی۔ واقعی اتنے رہتے ہو؟ ہاں جی، اتنے سوندے ہو؟ ایسے سونی۔ ہاں جی۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ دو بچے ہیں اور دونوں ادھر ہوتے ہیں مدرسے میں؟ ہاں جی۔ پانچ ایسے جگہ بچے میں نہیں رکھ سکتی، پوری چھت نہیں ہے تھوڑی؟ نہیں، سوندے تھے؟ ہاں جی۔ شازیہ بی بی جیسی حوصلہ مند عورتیں اس ملک کا سرمایہ ہیں جو زندگی کو کسی غلط ڈگر پر ڈالنے کی بجائے رزق حلال کمانے کے لیے زمانے بھر کی صعوبتیں برداشت کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شان رمضان سے جانے کے بعد شازیہ کی زندگی پر کڑکتی دھوپ کچھ کم ہوتی ہے یا پھر اس کا نصیب یہی کھلا آسمان اور سخت گرمی میں سڑکوں کا پگھلتا ہوا تارکول ہے۔ اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے یا اے سی کے سامنے بیٹھ کر سوچئے گا ضرور۔ نیکی سیگمنٹ کے باقی بچ جانے والے 1-2 منٹس میں 7 سے 8 لاکھ روپے کے عطیات کا اعلان ہوا، لیکن شازیہ بی بی کے لیے باعزت چھت کی کسک اب بھی باقی تھی۔ سیگمنٹ ختم ہونے کے کچھ دیر بعد اس بندہ خدا کی کال موصول ہوئی جو گزشتہ برس بھی بے شمار لوگوں کا سہارا بنے تھے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے شازیہ بی بی کے لیے ایک گھر دینے کا اعلان کیا جسے ہم نے اگلے روز نیکی سیگمنٹ کے آغاز میں اناؤنس کیا۔ جن اللہ کے بندے کا میں نے کل ذکر کیا تھا اور جن کی صحتیابی کے لیے میں نے درخواست بھی کی تھی کہ دعا کریں، اور گزشتہ برس انہوں نے بڑی خدمت کی لوگوں کی، تو کل وہ چونکہ اویلیبل نہیں تھے فون پہ، تو آج انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ اس اللہ کی بندی کے لیے جو گلی میں رہتی ہے اور بچے اس نے مجبوراً اپنے کہیں چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ ایک گھر کا اعلان کرنے کے لیے بہت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ گھر کا ہو گیا اس کے لیے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔
آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ سریام کی ٹیم نے لاہور میں شازیہ بی بی کے لیے گھر تلاش بھی کر لیا ہے اور گھر کی آرائش کے بعد اگلے پروگرام میں آپ کو اس کی حوالگی کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ رمضان المبارک کو سارم برنی ٹرسٹ کے توسط سے شرجیل اور اس کا خاندان ہمارا مہمان تھا۔ شرجیل اس حالت تک کیسے پہنچا اور اب یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب تفصیلات ہم نے ایک پیکج کے ذریعے شان رمضان کے ناظرین کے سامنے رکھی۔ کٹے ہوئے پیٹ اور باہر نکلی ہوئی آنتوں کے ساتھ شرجیل لائن زیریا کی ایک گلی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، مکان نہیں، لائن زیریا کی ایک گلی بیمار، لاغر اور نحیف شرجیل کا مسکن ہے۔ ایک کمرے کے بغیر پنکھے اور بغیر روشن دان والے مکان میں اتنا حبس ہوتا ہے کہ وہاں شرجیل کے زخم رسنے لگتے ہیں۔ وہ دن رات گھر کے باہر ایک چارپائی پر بے سد پڑا رہتا ہے۔ رات میں آسمان ہی سائبان ہوتا ہے جبکہ دھوپ میں چارپائی پر ایک کپڑا تان دیا جاتا ہے۔ تو یہ باہر کیوں لٹایا ہوا ہے اس کو؟ گرمی ہے اندر گرمی بہت ہے، تو پھر باہر لیٹا رہتا ہے؟ جی 24 گھنٹے باہر۔ 24 گھنٹے باہر؟ گرمی اور دھوپ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ چادر باندھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ چادر پھر یہاں باندھ دیتے ہیں؟ جی اور دن میں بھی یہیں رہتا ہے؟ جی۔ شرجیل کو ہوا کیا ہے ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے عطائی ڈاکٹروں کی غلط دوا کے ریئیکشن کے بعد شرجیل کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی آنتیں باہر نکل آئی تھیں۔ بغیر پٹی کے اس کی تصویر ایک لمحے کے لیے ادھ کھلی آنکھوں سے ہی دیکھ لیجئے گا اور خدا کے لیے چینل مت تبدیل کیجئے گا۔ صرف یہ سوچئے، جو دکھ آپ دیکھ نہیں پا رہے وہ دکھ یہ خاندان جھیل رہا ہے۔ کیا گزرے گی ماں پہ جب میرا بچہ خود ہی سال پہ پڑھا، ماشاءاللہ 15 سپارے حفظ کیا ہوا۔ آج رو رہا ہے میرا بچہ کہ امی میں تراویح پڑھانے جاتا، امی میرے کو قرآن پاک پورا ختم ہوتا میرا۔ دعا مانگتا ہے خدا سے؟ آپ بھی بہت دعائیں کرتا ہے، اللہ ابھی بھی دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں جلدی سے صحیح ہو جاؤں امی، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شرجیل کو گوشت اور غذائیت سے بھرپور دوسری چیزیں کھانے کو دی جائیں، لیکن باپ جسے مہینوں مزدوری نہیں ملتی وہ اپنے لال کو پاپڑی اور چنے کھلا کر ہی اپنے نصیبوں کو رو لیتا ہے۔ کھانا پینا ایسا ہے کہ یہ محلے والے جو نا بھیج دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں بھیجیں تو نہیں بھیجے بھی بیٹھے رہیں گے، بھی کیا کریں گے۔ بچے کی خوراک کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو خاص غذا چاہیے ہوتی ہوگی نا؟ بس اس کے لیے تو یہ ہے کہ پاپڑی واپڑی منگا دیتے ہیں، پاپڑی واپڑی کھا لیتا ہے، چھولے وولے منگا لیتے ہیں بازار سے، بس یہ ہے؟ بس نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کیا کھلانا چاہیے اس کو؟ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں ان کو گوشت کھلائیں، مرغی کا گوشت کھلائیں، بکرے کا گوشت کھلائیں۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے رمضان شرجیل روزے بھی رکھ سکتا ہے اور تراویح بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو شرجیل کا علاج بھی ممکن ہے اور اسے پاپڑی کی بجائے کھانے کے لیے گوشت بھی مل سکتا ہے۔ آج افطار کے لیے گھر میں جو کچھ تیار ہو رہا ہے ذرا اسے ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ چونکہ شرجیل سارم برنی ٹرسٹ کے توسط سے ہم تک پہنچا تھا، سو اس کی مدد کے لیے انہی کی بینک ڈیٹیلز نشر کی گئیں اور اللہ کا شکر ہے کہ شرجیل کے ٹھیک ہونے اور اس کے گھر والوں کی مشکلات دور ہونے کی ایک امید اس سیگمنٹ میں ضرور بندھ گئی۔ میجی بیگ انہوں نے ہمیں کال کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اس شہزادے کا، ہمارے اس دوست کا، ہمارے بچے کا علاج کے حوالے سے ان کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارے کے سارے میجی بیگ والے اٹھائیں گے اور اس کو صحت یاب کر کے ہم گھر واپس بھیجیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 6 رمضان المبارک کو آزاد کشمیر مظفر آباد کی الف خاتون اور ان کی 3 گڑیا جیسی بیٹیاں نیکی سیگمنٹ میں مہمان تھیں۔
ان کا مسئلہ کیا تھا یہ جان کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ آئیے ان کے بارے میں آپ کو وہی پیکج دکھاتے ہیں جو ہم نے رمضان نشریات میں نشر کیا تھا اور اسے مرتب کرنے کے لیے سریام کی ٹیم خود آزاد کشمیر گئی تھی۔ 21ویں صدی میں جب دنیا مریخ اور چاند پر گھر بنانے کی تیاری کر رہی ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مظفر آباد میں ایک بیوہ عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک غار میں رہنے پر مجبور ہے؟ جی ہاں، شوہر کی وفات کے بعد الف جان نامی اس خاتون اور اس کی یتیم بچیوں کو اللہ کی زمین پر صرف ایک غار میں سر چھپانے کی جگہ ملی ہے۔ غار بھی کہیں دور افتادہ علاقے میں نہیں بلکہ شہر کے عین بیچوں بیچ۔ بچیاں سے آئی گئی نا، بچیاں سے اپنی صحت بھی نہیں ٹھیک، 1.5 سال ہو گئے گھر والوں کو تو یہ نہیں تو یہاں پہ کب سے آپ رہ رہی ہیں اس طرح کی غاروں میں؟ 4000 بڑے 4000 روپیہ کرایہ دے، پیچھے مہینہ دے کے کرایہ دے آئی ادھر سے ہوئی میں کیا رہی ادھر کسی جگہ تو بچیوں رکھا پردے پردے گیا چیز مانگا کسی کو آندھی تھوڑی موئی پکی دیتی نہ اسی طرح بھوکیاں بس سواد چھوڑی بھوکیاں بہ رہی نہ آپ بہ رہی۔ الف جان کی 3 گڑیا جیسی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، یہ جان کر اچھا لگا۔ ماں غار میں زندگی گزارنے کے باوجود اپنی بچیوں کے لیے محلوں کے خواب دیکھتی ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا اور جو بڑی ہمت والی بات ہے کہ اس ساری حالت میں بھی بچیوں کو پڑھا رہی ہیں یہاں پہ کھودنا پڑی تو بچی تعلیم ہو گئی ہے، آگے سہولت ہو گئی ہے بچیاں واسطے۔ مظفر آباد کے اس غار میں زندگی گزارنے والی ماں بیٹیوں کے پاس روزمرہ استعمال کا جو سامان ہے وہ گنتی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کپڑے یا کھلونے تو بہت دور کی بات ہے۔ روتی ہوئی ننھی سادھنا کو ہم نے قریب سے ملنے والی ایک ٹوٹی سی گڑیا دلوائی تو وہ ایسے خوش ہوئی جیسے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ نہیں کیا بات ہے بھائی، چل بس چپ ہو جاؤ۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ گڑیا اچھی لگتی ہے؟ آپ کو اچھی سی گڑیا لے کے بھیجنا، وعدہ کرو لیکن بھولنا نہیں۔ ادھر آؤ، آ جاؤ شادنا پاڑی سی بچی۔ اچھا بات یہ ہے ہماری سادھنا جیسی گڑیا تو مل نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں سے نزدیک سے یہ والی گڑیا ملی ہے، یہ آپ لے لو، پکڑو، اور جب آپ کراچی آؤ گی نا تو میں آپ کے لیے اچھی سی بڑی سی گڑیا لے کے رکھوں گا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ چلو ماشاءاللہ۔ الف جان صرف پہاڑ کی غار میں رہتی نہیں بلکہ پہاڑ جتنا بلند حوصلہ اور ہمت بھی رکھتی ہے۔ اب تک چٹانوں سے زیادہ مضبوط عزم کے ساتھ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا رہی ہے۔ ایک چھت اور ان ننھی پریوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے تو کون جانتا ہے کہ یہ بچیاں اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کو اس اندھیری غار سے نکال کر ہمالیہ اور کوہ ہندو کش کی بلندیوں تک لے جائیں۔ اس فیملی کے لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے سربراہ حاجی عبدالرؤف نے 2 لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی امداد کے درجنوں اعلانات ہوئے، لیکن سب سے اہم اعلان اسی بندہ خدا کا تھا جو اپنا نام ہمیشہ صیغۂ راز میں رکھتے ہیں اور اب تک نیکی سیگمنٹ کے توسط سے درجنوں خاندانوں کی مدد کر چکے ہیں۔ انہوں نے الف خاتون اور ان کی بیٹیوں کے لیے ایک گھر خرید کر دینے کی نوید سنائی تو ہم سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ ایک صاحب اللہ کے بندے جن کے لیے میں روزانہ دعا کی درخواست کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ ان کا گھر وہاں ڈھونڈیں، وہ گھر جتنے میں بھی آتا ہے جو ان کے شایان شان، ان بچیوں کے شایان شان ہو، وہ گھر ہم ان کو خرید کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی روز ہم نے مظفر آباد کے نواح میں مقیم 2 بھائیوں عمران اور عزیر کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آن ایئر کی۔ انہیں شان رمضان کے سیٹ پر اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا تھا کہ وہ مظفر آباد سے کراچی تک کا سفر کر پائیں گے۔ سو ہم نے یہ رپورٹ دکھا کر اور اس رپورٹ میں ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے آپ کسی کی زندگی میں خوشی لا سکتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے۔
آزاد کشمیر میں ہی دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر دو بھائی ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو کر دن رات بستر پر گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ذرا سی حرکت کریں یا انہیں کوئی زور سے چھو بھی لے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر یہ رات رات بھر کراہتے رہتے ہیں۔ ہم جس طرح ہزاروں میٹر کی بلندی پر واقع اس گھر تک پہنچے ہم جانتے ہیں یا پھر ہمارا خدا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ دونوں بھائی اتنے ہنسمکھ، اتنے ذہین اور اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر کوئی انہیں دیکھے نا، صرف ان کی باتیں سنے تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسی دلدوز بیماری کا شکار ہے۔ کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ چکن۔ چکن اچھا لگتا ہے؟ جی مل جاتا ہے چکن؟ جی جی دیتے ہیں، جو مانگے دیتے ہیں۔ جو مانگے دیتے ہیں؟ جی بہت اچھے ہیں۔ اماں ابا اچھے ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ اللہ انہیں زندگی دے، خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھائی جن کی ہڈیاں صرف چھونے سے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کا شان رمضان کے سیٹ پر اتنی دور آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ان سے وہیں پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور جواب سن کر میری روح لرز کر رہ گئی۔ اچھا، کوئی ایسی خواہش آپ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ چلنا پھرنا۔ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو چاہیے، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ۔ لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ جی، اور کرنا چاہتے بھی ہیں۔ کرنا چاہتے ہیں، لیپ ٹاپ آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں ہم خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو کم از کم وہ راستہ ضرور مل سکتا ہے جس سے آپ کسی کی مرتی ہوئی رگوں میں تھوڑی سی زندگی اور تھوڑی سی خوشی ڈال سکتے ہیں۔ عمران اور جنید کی فرمائش پر ہم نے اپنی طرف سے ان کے لیے جدید لیپ ٹاپ اور ٹچ سکرین فون انہیں اگلے چند ہی روز میں تحفتاً بھجوا دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا فرمائش کی اور کیا ہم ان کی یہ فرمائش پوری کر سکے یا نہیں، یہ آپ پروگرام میں آگے چل کر دیکھ سکیں گے۔ 7 رمضان المبارک کو ایک نہایت سفید پوش خاندان ہمارا مہمان بنا، اور یہ بات میں نے 15 جولائی کے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو کسی کی مدد کے لیے اسے ٹی وی کی سکرین پر لے آئیں اور اس کے ہم وطن بہن بھائی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، یا پھر یہ کہ اسے اسی حال میں چھوڑ دیں جس میں وہ زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فیض محمد اور ان کے خاندان کی مشکلات کا احاطہ ہم نے ایک رپورٹ میں کرنے کی کوشش کی، ذرا دیکھیے۔ کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، کسی سے مدد کا طلبگار ہونا، کسی کے سامنے اپنی لاچاری اور بے بسی سے پردہ اٹھانا ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے برس ہا برس محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہو، اگر زندگی اسے اس مقام پر لے آئے جہاں اسے دستے طلب دراز کرنا پڑے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ فیض محمد نے بھی تب تک جی جان سے محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا جب تک اس کی بیماری نے اسے بے بس نہیں کر دیا۔ وہ دل کا مریض ہے، اسے شوگر ہے، اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے اس کے باوقار لیکن نحیف جسم میں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ بیماریوں کی مکمل تفصیل تو تب معلوم ہو جب ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے ہوں۔ امتحان صرف یہیں ختم نہیں ہوتا، بیوی بھی کینسر کی مریضہ ہے، اور پھر اللہ نے 8 بیٹیوں سے بھی نوازا ہے۔ میرے ساتھ مدد کریں کیونکہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی تک میں نے 40 سال محنت مزدوری کی ہے، 35 سال گاڑی چلایا، اور اللہ رب العزت کا امتحان میں ایسے ہی آیا ہوں
कि मेरी घरवाली को कैंसर, मेरे दिल के वाल बंद, शुगर है, गुर्दों में पीप है। बच्चे तो कहते रहते हैं कि पापा हमारे लिए कपड़े, हमारे लिए चप्पलें, मगर हालात को देखते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अभी अफ्तारी के लिए मैंने इस बच्चों को अपना दामाद के घर भेजा। घर में कुछ नहीं था। घर में कुछ नहीं था। फैज मोहम्मद के लिए मुझे कुछ और नहीं कहना। उनका पुराना लेकिन साफ सुथरा लिबास, उनकी तमकनत से भरपूर दाढ़ी, उनकी आंसुओं से लबरेज आंखें और हाजतमंदी के बावजूद चेहरे से टपकने वाली बुजुर्गी अपने घर, अपनी बीमारी, अपनी गुर्बत और अपनी जरूरत का सारा हाल कह रही है। फैज मोहम्मद के लिए भी दर्जनों लोगों ने कॉल्स करके अतियात का ऐलान किया, जिनसे इंशाअल्लाह फैज मोहम्मद के इलाज के लिए आसानी और इनकी जिंदगी की मुश्किलात में कमी होगी। 8 रमज़ानुल मुबारक से 10 रमज़ानुल मुबारक तक तबीयत की सख्त खराबी के बायस मैं रमज़ान नशरियात का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन हमने इसके बावजूद मुस्तहिकीन की मदद के सिलसिले को ना रोकने का फैसला किया। आज दामने वक्त में इतनी ही गुंजाइश थी। नेकी के चांद रात तक के सफर का मजीद अहवाल अगले प्रोग्राम्स में। गलत मेडिसिन दी और गलत ड्रग्स रिएक्शन हुआ, तो उस वजह से मेरी आंखें बिल्कुल डैमेज हो गई। लेकिन लेफ्ट का उन्होंने कहा था कि हो सकता है, लेकिन इसमें पहले ट्रीटमेंट होगा क्योंकि मेरी आंखों में टेयर्स नहीं हैं। देख रहा है तो मुझसे ले ले आगे मोबाइल। मेरे बच्चे की जान किसी और की मत जान ले, किसी और को इस तकलीफ में मत डालना। खुदा के वास्ते में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हुई, एक मोबाइल के लिए किसी भी बच्चे पे गोली मत चलाना। आज मेरा बच्चा कल किसी और का होगा। मेरे मौला करम हो करम। सर मैं तो काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ, बस वही बात है, अब ज़ाहिर से वो तो पैसे बहुत मांगते हैं। अब वही बात है, इस वजह से रह जाता हूँ कि पैसे नहीं है कि जो इसका इलाज कराऊँ। बड़ा दिल करता है कि 16 साल गाड़ी हो गई बिक गई, अब मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। जावेद भाई ये पीछे खड़ी हैं, ऐसी गाड़ियाँ ठीक हैं? ये चलेगी ना? ये ठीक है, मेरे कौन से पैर पहुँच दे। वन एंड द ओनली ऐनक वाला जिन हमारे साथ आज सेट पर मौजूद है। आज 1 साल हो गया मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि तुम नहीं बचोगे। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। मेरा दिल उस टाइम पे दुखता है जब मेरा बेटा देख के मुझे रोता है ना, और वो बस ये चाहता है कि मेरे बाबा मुझे उठा लें, और मैं उसको नहीं उठा पाता उस टाइम पे।